مان! وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخی، لیکن مان پہ پوری طرح جنون طاری ہو چکا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا، بیڈ پہ پٹختے ہوئے کمرے کے دروازوں کو لاک کرتے اس نے اپنا کوٹ اتار کے پھینکا تھا۔ میری جان، کیوں تکلیف پہنچا رہی ہو خود کو؟ عروہ جو اب بھی آنسو بہاتی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ اس کے پاس چلا آیا۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو مجھے برداشت نہیں ہو رہے۔ اپنی انگلی کی پوروں سے اس نے آنسو پونچھے۔ اس نے عروہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ مان پلیز جانے دے مجھے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ مان کے چہرے پہ جنون کے سائے دیکھتے عروہ نے ہاتھ جوڑے تھے۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو میری جان؟ محبت کرتا ہوں تم سے، زیادہ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا تمہیں، لیکن یہاں سے جانے کی بات اب نہ کرو۔ کیسے اعتبار کر لوں کہ دھوکہ نہیں دو گی تم مجھے؟ سارا دن تو ایمانداری کا پاٹھ پڑھتی رہتی ہو، کہیں تمہاری یہ ایمانداری مجھے ہی نہ لے ڈوبے۔ مان نے آہستگی سے اپنی انگلی کو عروہ کے لرزتے لبوں پہ پھیرا تھا۔ یقین جانو، مجھ سے خوف کھاتی ہوئی اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اس نے عروہ کو دیوار سے لگایا تھا۔ عروہ کے قدموں تلے سے زمین سے رکھنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اس سے پہلے قاتل نہیں دیکھے تھے، لیکن شوہر کو قاتل کے روپ میں دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ محبت کے اعتبار کو ٹھیس پہنچی تھی، اسی لیے وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو پن کرتے مان جہانگیر نے گہرا سانس اس کے چہرے پہ چھوڑا تھا۔ اس کی سانسوں کی حدت میں عروہ کو ہوش کی وادی میں لاپٹ خا۔ اپنے خوف پہ قابو پاتے اس نے مان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ اگر تم نے مجھے یہاں سے جانے نہ دیا تو یاد رکھنا، تمہارا انجام بھیانک ہوگا۔ میں سارا کی طرح بزدل یا کمزور نہیں ہوں جو تمہاری سچائی جانتے ہوئے بھی خاموش رہوں اور اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کروں۔ میں آخری سانس تک ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گی، آخری سانس تک۔ آخری سانس کہو تو ابھی کر دوں تمہاری زندگی کی آخری سانس۔ مان نے لمحے بھر میں اس کی نازک سی گردن کو دبوچا تھا۔ عروہ کا سانس اکھڑنے لگا، خوف کی زیادتی سے آنکھیں پھیل گئیں۔ مان نے مسکراتے ہوئے اسی حالت میں اس کے لبوں پہ اپنی شدت اتاری تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور مان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ لمحے بھر میں اس نے اپنی پینٹ سے بیلٹ کھینچ کے نکالا، عروہ کی گردن پہ گرفت ڈھیلی کی۔ عروہ کو سانس آنے لگی۔ مان نے اس بیلٹ سے عروہ کے دونوں ہاتھوں کو کمر کی طرف کرتے ہوئے کس کے باندھ دیا۔ کمینے انسان، چھوڑو مجھے، جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ بری طرح مچلی تھی۔ مان نے اس کی گدی دبوچتے ہوئے گردن کو دیوار سے لگایا تھا۔ شٹ اپ یو بچ، بہت آگ تھی نا تیرے اندر، شادی کرنی تھی نا تجھے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ شادی کیوں کی میں نے تجھ سے، تاکہ خود کو وائٹ کالر کر سکوں۔ اس کے کان پہ جھکتے مان غراتے ہوئے بولا تھا۔ سارا اور میں بزنس میٹنگ میں ملے تھے۔ میں کروڑ پتی تھا اور وہ کھرب پتی۔ میں نے اسے پروپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ اس کے اندر بھی تمہارے جیسی ہی آگ بھری ہوئی تھی، شادی کرنی تھی اسے بھی۔ کہا تھا میں نے شادی نہیں کرتے، ایسے ہی انجوائے کرتے ہیں، لیکن تم عورتوں کو شادی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ مان نے عروہ کو گھسیٹتے ہوئے بستر پہ ڈالا تھا اور اس کی ساڑی کھینچتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا۔ ساتھ ہی عروہ کے منہ پہ اس نے کپڑا باندھ کے اس کا منہ بھی بند کروا دیا تھا۔ مان کے ہاتھ تیزی سے اس کی ساڑی کھول رہے تھے، ساتھ ہی وہ انگار نظروں سے عروہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بہت آرام سے اپنے اور سارا کے بارے میں بتا رہا تھا۔ سارا نے مجھے خود شادی کے لیے پروپوز کیا۔ میرا کاروبار اس وقت ڈوب رہا تھا، مجھے انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس طرح انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اس کی شادی کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ مان نے عروہ کی ساڑی کو ایک طرف ڈالتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ شادی کے بعد اس نے میرے کاروبار میں پیسہ تو لگایا، لیکن ساتھ ہی ایگریمنٹ بھی کیا کہ مجھے 2 سال کے اندر اندر اس کی انویسٹمنٹ واپس کرنی ہوگی۔ بڑی کتیا عورت تھی وہ،
اپنے ہی شوہر سے ایگریمنٹ کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا میں نے کچی گولیاں کھیلی ہیں۔ مان زور سے ہنستے ہوئے عروہ کے نزدیک آ گیا۔ عروہ کے حلق میں گلٹی ابھری تھی۔ بہت مشکل سے اس نے تھوک نگلا تھا۔ مان کا اصل چہرہ، اصل روپ آج اس کے سامنے آ رہا تھا، وہ بھی اس طرح کہ وہ بے بس برہنہ اس کے آگے پڑی تھی اور وہ کسی بھیڑیے کی طرح اس کا شکار کرنے کو تیار تھا۔ شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور اس نے بچے کی رٹ لگا لی۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے دن رات کا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کے لیے گھر، شادی، بچہ سب بہت امپورٹنٹ تھا اور میرے لیے صرف اور صرف پیسہ۔ سارا سے پہلے بھی میری 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ جو پیسہ، گھر، بنگلے، یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے وہ سب میری بیچاری مرحوم بیویوں کا ہے جو میرے ہاتھوں ماری گئیں۔ سارا سے پہلے میری شادی روبینہ سے ہوئی تھی۔ اسے میں نے پورے بنگلے کے ساتھ ہی جلا دیا تھا اور شارٹ سرکٹ کا بہانہ کیا تھا۔ پھر ساری دولت سمیٹی، شہر بدل لیا۔ یہاں آ کے میں نے سوچا تھا سکون کا سانس لوں گا، لیکن کاروبار نہیں سنبھلا، اس لیے سارا کو اپنے سر پہ سوار کرنا پڑا۔ بار بار بچہ بچہ کہہ کے اس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ پھر شادی کے تیسرے مہینے اسے میری پچھلی شادیوں کی خبر ہو گئی۔ وہ کسی کاروباری سلسلے میں میرے پرانے شہر گئی۔ وہاں اس کی کسی سہیلی نے میری اور اس کی تصویر دیکھ کر مجھے پہچان لیا کہ میں روبینہ کا شوہر ہوں۔ وہاں سے واپس آنے سے پہلے اس نے میری ساری معلومات نکال لی، اور جب وہ واپس لوٹی تو اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ میں نے اپنی محبت کا اسے یقین دلانا چاہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں شادی شدہ ضرور تھا لیکن میں نے اپنی بیوی کو نہیں مارا۔ میری چکنی چپڑی باتوں نے اسے کچھ عرصے کے لیے پھسلا لیا، لیکن بچے کی خواہش نے اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اور وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی کہ اگر میں بچے کے لیے راضی نہ ہوا تو وہ اپنے باپ بھائیوں کو میری پہلی شادی کے بارے میں بتا دے گی۔ سارا کا باپ ایک طاقتور آدمی تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے میرے ماضی کا کوئی بھی حوالہ ملے، ورنہ وہ ایک کے بعد ایک ساری کڑیاں جوڑتا اور یقیناً مجھے سزا ہو جاتی۔ میں سارا کو بس محبت سے بھگتانا چاہتا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ اس نے میرے پیچھے ایک ڈیٹیکٹیو لگا دیا اور اسے میری ساری ہی شادیوں کا علم ہو گیا۔ سگریٹ جلاتے مان نے گہرا سانس لیا۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، نہ منہ سے الفاظ نکل سکتے تھے، نہ ہی وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتی تھی، کیونکہ ہاتھوں کو کمر سے پیچھے کی جانب لے جا کے باندھا گیا تھا۔ وہ کش لگانے کے بعد لمحے بھر میں مان نے جلتا ہوا سگریٹ عروہ کی گردن پہ لگایا۔ اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی، لیکن وجود فضا میں اچھلا تھا۔ مان کے بھورے لبوں پہ گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جلن ہو رہی ہے کیا جانے تمنا، لاؤ کچھ کم کر دیتا ہوں تمہاری جلن۔ مان نے اس جلی ہوئی جگہ پر اپنے لبوں سے ٹھنڈک چھوڑی تھی۔ تمہارے خوبصورت سترنگی وجود پر یہ سفید رنگ مجھے بالکل نہیں پسند۔ پتہ نہیں کیوں تم بار بار یہ سفید ساڑی پہن کے مجھے موت کی یاد دلاتی ہو۔ مان جہانگیر کو موت کا رنگ پسند نہیں، البتہ موت کا کھیل ضرور پسند ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے عروہ کے بلاؤز کو گیلا کیا تھا۔ تو کہاں تھا میں؟ سارا پر۔ اس کے ڈیٹیکٹیو نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ میری ساری دولت میری مرحوم بیویوں کی ہے، اور یہ بھی کہ انہیں مارنے میں میرا ہی ہاتھ ہے۔ میں جو ہمیشہ خود پہ کیس بننے سے بچاتا رہا، وہ سالی کمینی عورت مجھ پہ کیس کروانے جا رہی تھی۔ کتیا کہتی تھی کہ ان لڑکیوں کو انصاف دلائے گی، وہ ان مری ہوئی عورتوں کے لیے میری عزت پہ داغ لگانا چاہتی تھی۔ مان نے سگریٹ کا کش بھر کے ہوا میں چھوڑا تھا۔ اس سالی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر میں ان تینوں کو مار سکتا ہوں تو پھر اسے کیوں نہیں۔ ہاں بس اس بار مجھ سے ذرا سی غلطی ہو گئی۔ ہر بار میں نے لاوارث امیر لڑکیوں کو چنا تھا، جن کے ماں باپ یا تو ابراڈ ہوتے تھے یا پھر وہ خود ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ چکی ہوتی تھیں، مگر اس بار میں نے سارا کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات پہ توجہ نہیں دی
کہ اس کے 2 بھائی موجود ہیں۔ مجھے لگا تھا میں سارا کے ساتھ زیادہ عرصہ گزار کر کسی اور بہانے سے الگ ہو جاؤں گا، میرا کاروبار بھی سیٹل ہو جائے گا، لیکن اس سالی کی محبت میرے گلے کا ہار بن گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ تم عورتوں کو اتنی جلدی محبت کیسے ہو جاتی ہے۔ اب تم خود ہی کو دیکھ لو، اتنی بڑی لائر ہو، اتنا اچھا تمہارا ریکارڈ ہے، لیکن میری محبت کے جال میں پھنسنے کے بعد تمہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا، نہ میرے گناہ، نہ میرا قتل، نہ میرا کردار، اور نہ اپنا مستقبل۔ دیکھو کیسے چوہیا کی طرح میرے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہو۔ سگریٹ عروہ کے پیٹ سے نیچے لگاتے ہوئے اس نے پھر عروہ کو تڑپنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ کسمسا کے رہ گئی تھی۔ مائی ڈیئر وائف، سچ کہوں تمہیں تکلیف پہنچانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تم پہلی عورت ہو جس سے میں نے پیسے کے لیے شادی نہیں کی۔ سچ میں دل آ گیا تھا تم پہ، اور تم سے شادی کر کے میں وائٹ کالر بھی ہو سکتا تھا، بس اسی لیے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ لیکن تم گھٹیا عورتوں کو عادت ہوتی ہے بال کی کھال اتارنے کی۔ اتنے بڑے بنگلے پہ لایا، اتنا پیار کیا تمہیں، محبت سے تمہارے وجود کو مکمل کر دیا میں نے، لیکن تم باز نہیں آئی۔ شروع ہو گئی نا جاسوسی کرنا، اب اسی کا نتیجہ بھگت رہی ہو۔ دیکھو اپنا حال۔ مان نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے تم کیسے دیکھو گی، میں دکھاتا ہوں۔ بالوں سے پکڑ کے اسے گھسیٹتا ہوا وال مرر کے پاس لے کے گیا۔ دیکھو خود کو، کیا حال ہو گیا۔ مٹھی میں اس کے بالوں کو مزید جکڑتے اس نے عروہ کو آئینے کے قریب کیا تھا۔ آنکھوں کا کاجل بہہ چکا تھا، ہاتھوں کی مہندی کا رنگ اتر رہا تھا، وجود پر ایک ڈھیلا سا بلاؤز تھا اور جگہ جگہ سگریٹ کے جلے ہوئے نشان۔ You don't deserve it, my dear wife. You only deserve my love. پلٹ کے اسے اپنے سینے سے لگاتے مان نے بہت زور سے اسے اپنے اندر بھینچا تھا۔ عروہ کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ چلو اب تم آرام کرو، میں ذرا اپنا کام نمٹا لوں، پھر آ کے اچھی طرح تمہارے اندر کی آگ مٹاؤں گا۔ کیا پتہ تمہیں بھی بچے کی خواہش ہو۔ مان نے اسے بندی ہوئی حالت میں ہی کمرے میں چھوڑا اور خود کمرہ لاک کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیاس کے مارے عروہ کا حلق کانٹا ہو گیا تھا، ہاتھ بندھے بندھے درد کرنے لگے تھے۔ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے کے ساتھ بنی ہوئی ایک گیلری تھی جہاں سے چھلانگ مارنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ بیڈ روم دوسری منزل پر تھا۔ دور دور تک خالی پلاٹ تھے۔ یہ ایک نیا ایریا تھا جو ابھی زیر تعمیر تھا، یہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ عروہ یوں ہی بے چینی کے عالم میں یہاں سے وہاں چکراتی پھر رہی تھی۔ کہیں کوئی آسرا نظر آتا تو وہ فوراً راہ فرار اختیار کرتی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مراد، پلیز مراد، تم ہی آ کے مجھے بچا لو، تمہاری اپیا کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح مراد اس کی تلاش میں یہاں آ جائے، لیکن مان نے مراد کو کال کر کے بتایا تھا کہ اچانک ہی کیس کے سلسلے میں عروہ کو دوسرے شہر جانا پڑا ہے اور وہ 3-4 دن بعد واپس لوٹے گی۔ اس سے پہلے بھی عروہ اکثر اپنے کیسز کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتی رہتی تھی، اس لیے مراد مطمئن ہو چکا تھا۔ عروہ کے حصے میں اپنے والد کی چھوڑی ہوئی تھوڑی بہت زمینیں تھیں جن کے پیپرز عروہ نے شادی کے بعد مان کے حوالے کیے تھے۔ مان نے جلد بازی میں ان ساری زمینوں کو اپنے نام کروایا تھا۔ اس سے پہلے کہ عروہ کی گمشدگی کا ڈنکا پٹتا، اسے اس شہر سے بھی فرار ہونا تھا۔ بہت کم لوگ ان کی شادی سے واقف تھے اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مان کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن عروہ کے لیے ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہو چکا تھا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ دھیرے دھیرے اس بنگلے کی 4 دیواری میں اس کی موت آ کر اسے دبوچ لے گی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنی بے بسی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ پہلی بار اس نے کسی مرد ذات پہ بھروسہ کیا تھا، کسی شخص پہ پوری طرح اعتبار کر کے اپنی محبت کو بطور امانت اسے سونپا تھا، اور وہی شخص اس کی خوشیوں کا قاتل نکلا۔ صرف اس کی خوشیوں کا ہی نہیں بلکہ
کئی جانوں کا قاتل بھی تھا۔ کیسے وہ چوک گئی یہ سمجھنے میں کہ مان جہانگیر ہی اصل قصوروار تھا۔ رات کے اندھیرے پھیلے، دھیرے دھیرے رات بھی بیت چکی تھی۔ مان لوٹ کے واپس نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح تک عروہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کے مان جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اسے یوں زمین پہ آڑا ترچھا پڑا دیکھ کے وہ مسکرا اٹھا۔ کیا ہوا میری جان، آج بیڈ کے بجائے زمین پہ؟ تمہارا یہ حلیہ اتنا کیوں بکھرا ہوا ہے؟ مان نے اسے زمین سے اٹھاتے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سیٹ کیا۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، چہرے پہ صرف نشان باقی تھے۔ مان نے اس کے ہونٹوں کی پٹی ہٹائی تو عروہ نے گہرے گہرے سانس بھرنے شروع کیے۔ مان پلیز پلیز مان، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ سسک اٹھی۔ مان اس کے پاس زمین پہ ہی بیٹھ گیا۔ تم عجیب ہو یار، کبھی کہتی ہو مجھے زندہ نہیں چھوڑو گی، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو گی، مجھے سزا دلواؤ گی، کبھی کہتی ہو میرے خلاف کچھ بھی نہیں کرو گی۔ ڈیسائیڈ کر لو کیا کرنا ہے، ایسے تمہیں پریشان دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مان اپنے ساتھ ایک کھانے کی ٹرے لایا تھا، اب وہ ٹرے کھول کے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ چلو منہ کھولو۔ اس نے زبردستی عروہ کے منہ میں ایک نوالا ٹھونس دیا۔ تھوڑا سا کھانا کھاؤ، خالی پیٹ تمہیں مار کے گناہ نہیں کمانا چاہتا میں۔ بہت مشکل سے عروہ نے نوالے کو نگلا تھا۔ چلو یہ لو، تھوڑا جوس پی لو۔ بالوں سے پکڑتے اس نے اسٹرا عروہ کے منہ میں لگائی تھی۔ پیاس سے حلق میں گرہیں پڑ رہی تھیں۔ عروہ نے گھونٹ گھونٹ وہ شربت پی لیا۔ جوس کا گلاس سائیڈ رکھتے ہوئے وہ زور سے ہنسا۔ کتنی جلدی تھی تمہیں زہر پینے کی، تھوڑا آہستہ پیتی۔ مان کی بات سن کے عروہ کو زور سے ٹھسکا لگا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مان کو دیکھنے لگی۔ کیا جوس میں زہر تھا؟ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ہاں تھوڑا تھا، زیادہ نہیں۔ کیا ہے نا کہ موت نیچرل لگنی چاہیے۔ اگر کل کو پولیس نے تمہاری باڈی ڈھونڈ بھی لی تو کم سے کم میں تو باعزت بری ہو جاؤں۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ۔ اس نے جیسے ہی عروہ کے منہ میں نوالا رکھا، عروہ نے اس کے منہ پہ تھوک دیا اور مان کے اندر کا مونسٹر جاگ اٹھا۔ کھانے کی ٹرے سائیڈ کرتے اس نے عروہ کے منہ پہ اتنی زور سے تماچے مارنے شروع کیے وہ سنبھل بھی نہ سکی اور زمین بوس ہو گئی، اور پھر ایک زوردار لات عروہ کے پیٹ پہ دے ماری۔ عروہ کی چیخ سارے بنگلے میں گونجی تھی۔ تو بھی بالکل اسی کی طرح ہے، ضدی، گھمنڈی اور بد نصیب۔ بالوں سے کھینچتے ہوئے وہ عروہ کو باتھ ٹب تک لے کے گیا۔ پانی فل کرتے ہوئے اس نے عروہ کو اٹھا کے باتھ ٹب میں پھینکا تھا اور اپنے کپڑے ایک سائیڈ پہ ڈالتے خود بھی اس کے ساتھ اترا تھا۔ مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوری کرنی چاہیے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری خواہش صرف اور صرف میرا ساتھ ہے۔ ایک آخری بار تمہیں خوش کر دیتا ہوں۔ پتہ تو چلنا چاہیے نا تمہیں کہ مان جہانگیر ایک مرد ہے۔ عروہ کو گلے سے دباتے اس نے اسے باتھ ٹب سے نکلنے نہیں دیا۔ عروہ کے ہاتھ کھولتے ہوئے اس نے اسے موقع دیا تھا کہ وہ خود کو مان جہانگیر سے آزاد کروا لے، لیکن اس جیسے لمبے چوڑے مرد کے آگے وہ بے بس تھی۔ عدالت کے احاطے میں بڑے بڑوں کو دھول چٹانے والی عروہ ابراہیم آج مان جہانگیر کے آگے بے بس لاچار پڑی تھی۔ کتنی اچھی لگ رہی ہو نا؟ ہنستے ہوئے اس نے عروہ کے لبوں کو بری طرح اپنے دانتوں سے کچلا تھا۔ اس کے دل کی جانب انگلی رکھتے ہوئے اس کے کان کی لو پر جھکا تھا۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا، جو اس کی سنتا ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ دماغ سے کام لیتی تو آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، مگر فی الحال تم میری قید میں ہو۔ اب میری محبت کی گہرائیوں کو دیکھو اور سکون سے ہمیشہ کی نیند سو جاؤ۔ ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے میں نے تمہیں سونے کہاں دیا، بہت تھک گئی ہوگی نا؟ اس کے پیروں کو اپنے پیروں میں جکڑتے مان نے اپنا وزن اس کے وجود پر ڈالا تھا۔ یہ جو تمہارا حسین بدن ہے نا، اسے دیکھ کے بھی مجھے عشق ہو گیا تھا،
لیکن میں دل کی تھوڑی کم ہی سنتا ہوں، اسی لیے میں نے خود کو سنبھال لیا، ورنہ تمہاری یہ چکنی چمڑی مجھے بھی کہیں کا نہ چھوڑتی۔ عروہ کی گردن پہ اپنے دانتوں کے نشان بناتے وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کر رہا تھا۔ مچلتا ہوا عروہ کا وجود اس کے آگے ڈھیر ہو گیا تھا۔ عروہ کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور ساتھ ہی مان جہانگیر کا کہا۔ وہ واقعی میں مونسٹر تھا جس نے ایک پرنسس کو اپنے خوابوں میں قید کر لیا تھا۔ دھیرے دھیرے مان کی شدت نے عروہ کو بے ہوش کیا تھا۔ اسی ٹب کے اندر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ 2 دن کی بھوک، پیاس اور مان کے وجود کی حدت نے اس سے اس کی سانسیں چھین لی تھی۔ اسے یوں ڈھیلا پڑتا دیکھ مان نے اس کی گردن کے گرد اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کی۔ اتنی جلدی نہیں عروہ مان جہانگیر، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو تم نے میری شدت دیکھی ہی نہیں ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح اس پہ ٹوٹ کے برسا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے جنونی کیفیت میں اس نے بے ہوش پڑی عروہ کے وجود میں اپنی نفرت کی آگ انڈیلی تھی، اور پھر اس کے چہرے پہ تھوکتے ہوئے وہ باتھ ٹب سے باہر نکلا تھا۔ کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑے رہنے کے بعد اس نے واپس اپنا لباس زیب تن کیا، ایک آخری نظر بے جان پڑی اس لڑکی پہ ڈالی اور افسوس کرتا اپنا سامان سمیٹتے وہاں سے باہر نکل آیا۔ صبح وہ یہ بنگلہ فروخت کر چکا تھا اور شام سے پہلے پہلے اسے یہ شہر چھوڑ کے فرار ہونا تھا۔ عروہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی، وجود پانی کے اندر اور سر ٹب سے باہر تھا۔ دھیرے دھیرے دن گزرتا چلا گیا۔ مراد کب سے اسے فون لگا رہا تھا، لیکن عروہ کا فون مستقل بن جا رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دوسرے شہر جا کے اسے بھول گئی ہو۔ مراد کے سوا عروہ کی زندگی میں اور تھا ہی کون؟ وہ 10 بار اسے فون کیا کرتی تھی۔ ابھی وہ کب سے بار بار اسے فون ٹرائی کر رہا تھا، لیکن جب عروہ نے فون نہ اٹھایا تو اس نے تنگ آ کے مان کو فون ملایا، مگر اب تو مان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ مان کے آفس کانٹیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ یہ والی برانچ بند کر چکا ہے۔ یہ سن کے مراد کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے عروہ کے اسسٹنٹ کو کال لگائی تو اس نے بتایا کہ عروہ تو 2 دن سے آفس ہی نہیں آئی، البتہ اسے عروہ کے نمبر سے میسج ملا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا رہی ہے۔ یہ سن کے مراد کو کچھ کھٹکا سا ہوا۔ اس نے مان کی تلاش کی لیکن مان کہیں نہ ملا۔ وہ اپنے سارے بنگلے فروخت کر چکا تھا، دفتر بند پڑے تھے، کہیں اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ رات مراد پہ بہت بھاری گزری۔ اپنی بہن کو تلاش کرنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، لیکن 24 گھنٹے ہونے سے پہلے پہلے پولیس والے رپورٹ درج کرنے کو تیار نہیں تھے کہ گمشدگی کی رپورٹ 24 گھنٹے بعد ہی درج کی جا سکتی ہے۔ اس نے ہر جگہ معلومات کر لیں، یہاں تک کہ بات سینئر لائر آفتاب صاحب تک پہنچ گئی۔ انہوں نے مراد کو مان جہانگیر کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا۔ انہیں مان جہانگیر کا سچ تو معلوم تھا لیکن ثبوت نہیں تھے، اور اب عروہ کی گمشدگی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ دونوں نے مل کے عروہ کو تلاشنا چاہا۔ مان کی سابقہ پراپرٹی کا پتہ لگایا گیا اور اس نے جلد بازی میں جو پراپرٹی بیچی تھی ان سب پر باری باری پولیس سے ریڈ کروائی گئی۔ یہ بھی آفتاب صاحب کے کانٹیکٹس کی بدولت ہی ہوا تھا، ورنہ اکیلا مراد تو شاید یہ سب کچھ کبھی نہ کر پاتا۔ اور پھر آخری بنگلے میں جا کر ٹب میں پڑی عروہ برآمد ہوئی۔ اس کا برہنہ وجود دیکھتے پولیس کانسٹیبل باہر آ گئے تھے اور مراد کو اندر بھیجا گیا تھا۔ اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھ کے وہ چیخنے چلانے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے ٹب سے باہر نکال کے اس کے وجود کو ڈھانپا۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں، کم سے کم مراد کو تو ایسا ہی لگا تھا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ سانسیں پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ بہت زیادہ مدھم ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں ہو رہی۔ عروہ کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ اسے پوائزن بھی دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ریپ اٹیمپٹ بھی کیا گیا ہے۔
مراد کی تو ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ پولیس نے ایک بار پھر مان جہانگیر کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ 2 دن گزر گئے تھے اور 2 دن کے بعد جا کے عروہ کو ہوش آیا تھا۔ مراد کو دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ اس جیسی با ہمت با حوصلہ لڑکی کے حوصلے بھی پست پڑ گئے تھے۔ مراد نے اسے حوصلہ دیا تھا، اسے سنبھالا تھا، اسے ڈسچارج کروا کے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری بھی ان کے گھر پہ تعینات کر دی گئی تھی، لیکن مان جہانگیر کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ عروہ کو افسوس تھا کہ اس نے ایک قاتل کو بری کروا کے کتنا غلط کیا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر غلط انسان کو بری کروا دیا جائے تو وہ معاشرے کے لیے کتنا بھیانک ثابت ہو سکتا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ عروہ آفتاب صاحب کی بہت شکر گزار تھی، جس نے مشکل کی گھڑی میں اس کے بھائی کی مدد کی تھی، اسے بازیاب کروایا تھا۔ وہ ان کے آگے شرمندہ بھی تھی اور ان سے معذرت خواہ بھی تھی۔ آفتاب صاحب کم و بیش اس کے والد کی عمر کے تھے۔ انہوں نے فوراً عروہ کو معاف کیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اسے آنے والی زندگی کے لیے دعائیں دیں۔ 2 مہینے گزر گئے اور پھر جا کر مان جہانگیر دوسرے شہر سے پولیس والوں کی گرفت میں آیا، کیونکہ وہاں بھی اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ مان جہانگیر کے گرفتار ہوتے ہی عروہ کو جیسے سکون آ گیا، لیکن وہ شخص کا دوبارہ سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ مراد نے اس کے حوصلوں کو بلند کیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اپنا کیس خود لڑے، ورنہ عروہ یہ کیس آفتاب صاحب کو دینا چاہتی تھی۔ مگر مراد کے سمجھانے پہ عروہ نے خود یہ کیس لڑنا شروع کیا اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ مان جہانگیر ہی اصل گنہگار تھا۔ مان جہانگیر کا چہرہ تاریک پڑ چکا تھا۔ چوتھی پیشی میں اس کے خلاف نتیجہ آ گیا تھا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اپنی تمام حرص، لالچ اور نفسیاتی سوچ کے ساتھ وہ آخر کار اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ میڈیا والے جہاں عروہ کی تعریف کر رہے تھے، وہیں کچھ لوگ اس کے خلاف بیان بھی دے رہے تھے کہ پہلے اس نے ایک مجرم کو آزاد کروایا، پھر اسی کو سزا دلوائی۔ لیکن شاید زندگی اسی کو کہتے ہیں کہ اگر انسان کبھی غلط فیصلہ کر بھی لے تو پھر وہ وقت رہتے اسے سدھار بھی سکتا ہے۔ عروہ نے ایک بہت بڑی چوٹ کھا کر یہ سبق سیکھا تھا کہ ہر خوبصورت چہرہ سچائی کا آئینہ نہیں ہوتا۔